ہاں جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، اب ذرا آپ غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی حقیقت کیا ہے۔ یہ میں آپ کو بھیج چکا ہوں، ہینڈ آؤٹ مل چکا ہے نا آپ کو؟ اگر کہیں تو میں دوبارہ بھیج دوں؟ مل گیا سر، مل گیا، بے شک مل گیا۔ نہیں، میں آپ کو یہ بھی بھیجوں گا آج، بنا بھیجتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن میں اس مال اور اولاد کو حقیقت کیا ہے، اور اس مال اور اولاد کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ ادھر آؤ، یہ دیکھ لو، 8 پیجز یہ فٹافٹ بھیجو، مال اور اولاد کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اچھا، یہ آج ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، بولا کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 1 کیا ہے صاحب ایمان لوگوں کا؟ جلدی بتائیں۔ ہم مال اور اولاد کو بہت کثرت پہ نا سر فخر جو کرتے آیت میں ہیں۔ آ رہا ہے، گمراہی کی سب سے بڑی وجہ آج مسلمانوں کی یہ مال اور اولاد ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی سر، بالکل جی سر، بالکل بالکل یہ دو بالکل ہے۔ چیزیں بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ اچھا، اب پہلے آپ لکھ لیں، ہینڈ آؤٹ آپ کو آ رہا ہے تاکہ آپ کے قرآن پر لکھا ہونا چاہیے۔ مال اور اولاد کی حقیقت مندرجہ ذیل آیت میں آیات۔ پہلی آیت لکھیں، سورہ منافقون کی 9، سورہ منافقون کی 9، سورہ انفال کی 28-29، انفال 28-29، تغابن کی 14 تا 16، 14 تا 16۔ اگلی آیت لکھیں، سر جی تغابن کی کون سی بتائیے؟ تغابن کی میں نے آپ کو لکھوائی ہے 14 تا 16۔ اور اگلی آیت ہے سورہ الحدید کی آیت 20۔ بھیج دیے بھائی؟ فٹافٹ نکالو۔ یہ آپ کو ابھی مل رہا ہے ہینڈ آؤٹ دوبارہ، اور اس میں احادیث بھی ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، وہ سب آپ دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، تاکہ آپ کو مال اور اولاد کی حقیقت سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے سر جی، جزاک اللہ۔ نہیں، صرف یہی نہیں، میں نے آپ کو ساتھ بھیج دیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے فتنے اور آزمائش سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ قرآن میں جو جو بیان ہوئے وہ سارے میں نے لکھ دیے ہیں، اور ٹھیک وہ ہے، الحمدللہ۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بھیجے ہیں۔ لیکن آپ لوگ جو ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن میں یہ چیزیں کس طرح بار بار آ رہی ہیں۔ اگر ساری آیات آپ کے سامنے ہوں تو آپ بڑے خوش ہو کے پڑھ کے سمجھ کے اپنے آپ اپنی اصلاح کر لیں گے۔ جی سر ورنہ جی، آپ الحمدللہ۔ دیکھ لیں، میں ایک بہت اچھے آدمی سے ملا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو لا میں بھیجا ہے، قانون میں، اور وہ جو اس کی ماں تھی اس نے الادھا کا کورس بھی کیا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جب یہ لا پڑے گی تو یہ تو زندگی میں پریکٹس جب کرے گی تو اس کو تو مردوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ آپ نے اتنی بچی آپ کی قابل ہے، کیوں نہیں آپ نے اس کو میڈیکل میں کرایا؟ کیوں نہیں اس کو MSc کرائی؟ دونوں حیران، کیونکہ مجھے تو اندازہ ہے کہ یہ پروفیشن کیا ہے، کس طرح ہم اپنے بچوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے برائے مہربانی بڑے غور سے سمجھیے۔
بچیوں کے لیے آپ سوچیں، آج مغرب کی عورت کہتی ہے کہ بھائی مجھے بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں نوکری کروں، تنخواہیں لوں، عیش کروں۔ لہذا عورت کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ وہ بچے پالے، وہ مومن بچے پیدا فرمائے، ان کی تربیت کرے۔ اللہ کہتے ہیں کو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں تو وہ کتنے بہادر اور شیر دل بنتے ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اس کی مثال آپ کو ابھی تازہ ترین مثال جو ہے، پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں کہ کس طرح ان مجاہدین نے، کس طرح انہوں نے اس کفر کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا۔ اور آج یہ آپ کو افغانستان میں نظر آئے گا کہ وہ بچے جو بالکل عیاشی اور فحاشی میں پلے ہوتے ہیں وہ کتنے بزدل ہوتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے جن کے پاس پہننے کو جوتا کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، ان سے شکست کھا گئے۔ لہذا یہ جو اگر بچا کے اپنی اولادوں کو پالا آپ نے، تو آپ نے ایک ایسی قوم تیار کر دی کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، بچے بھی آپ کے اور آپ سب اس سے سرشار اور آخرت میں انعامات کے مستحق۔ تو یہ جو ہینڈ آؤٹ بھیج دیا آپ نے، فٹافٹ کرو، پہلے بھیج کے مجھے بتاؤ جلدی سے۔ جی سر جی، کل ہی میں نے کسی کو کہا کہ ہم نے انگریزوں سے مادر ڈے، فادر ڈے، پیرنٹس ڈے یہ تو سیکھ لیا، مگر ہم نے کیا سکھایا اپنی نسلوں کو؟ کہ ہمارے تو ہر دن ہی والدین سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شروع ہوتے ہیں، تو اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ۔ میڈم آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہماری ساری تگ و دو والدین کی ہے کہ یہ بچے بہترین دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہوگی۔ نہ ہمیں خود پرواہ ہے، نہ بچوں کی پرواہ ہے کہ یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا، یہ حجت جو ہم پر اللہ نے پوری کر دی، اگر ہم نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا تو یہ دنیاوی تعلیم، ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اگر بچہ قرآن سے پوری تعلیمات کا واقف نہیں ہے تو یہ ڈگریاں اس کو بالکل متکبرین میں سے بنائیں گی۔ وہ دنیا کے لیے سب کچھ کرے گا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ارے یہ ایک سب سے بڑی مثال دیکھیں، یہ سعودی عرب کا جو یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی دیکھیں کیسی پرورش ہوئی ہے، اور وہ اپنی پرورش کا جو اس نے سیکھا ہے نا وہ اب بھی نکال رہا ہے، پتہ چل رہا ہے نا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، صرف پتہ نہیں چل رہا، اس نے اس سلطنت کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پیدا ہوئے، جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں مسجد نبوی ہے، اس دھرتی کو اس نے کتنا پلید کر دیا ہے۔ آپ بالکل، دیکھیں، اللہ مارے گا اس کو سر۔ یقیناً اللہ تو پکڑے گا، لیکن آپ دیکھیں وہ دین ابراہیمی جو آج ابراہیم اکارڈ کے نام سے فتنہ چل رہا ہے مغرب، اور وہ لے کے چل رہا ہے ٹرمپ، اس کا سب سے بڑا جو دائی ہے اور جو انہوں نے تینوں ملکوں نے کیا ہے، سعودی عرب، یو اے ای اور قطر نے، آپ کے سامنے ہے۔ چلا گیا، آپ کو مل چکا ہینڈ آؤٹ، دیکھ لیا آپ نے؟ سر ابھی دیکھ لے جی، مل گیا جی سر، جی مل سر جی، گیا۔ آ گیا آ جزاک گیا۔ اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، اچھا، مل اس میں گیا۔ جو سنیں، اس میں جو آپ ذرا اگر کھولیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے 3 پیجز ہیں وہ تو اس کے فتنے کے ہیں، 3 نہیں بلکہ 4 اور 5 بھی، ساری آیات دی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو احادیث بھی ہیں بالکل اینڈ پر، بچنے کے طریقے اس کے بعد ہیں، اور اس کے بعد احادیث۔ میں احادیث پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں، خدا کے لیے ان کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صادق فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کے پیج نمبر 7 پر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، وہ فتنہ تو امتی مال المال، میری امت کا فتنہ مال ہے، کہ اس کے لیے وہ کس طرح بچوں کو تعلیم تربیت سراسر اس مال کے پیش نظر ہو رہی ہے، اور جب یہ مال ملتا ہے تو عیاشی فحاشی اریانی سیرت و کردار بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ کوئی سوال اس حدیث کے بارے میں؟ آگے سنیں، بڑے غور سے سنیں، آپ اور میں اچھی طرح سمجھیں آیت۔ یہ 2 نمبر جو ہے کہ قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، بخاری کی حدیث ہے، اور میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ٹیکسٹ آپ کے پاس ہے۔ میت کے پیچھے 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں نا تو 3 چیزیں ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک ہے اہل و عیال، دوسرا ہے مال، اور تیسرا ہے عمل۔ کیا پیاری بات اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، گھر والے بھی اور مال بھی۔ تو بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ عمل جاتا ہے، اعمال ہاں، سے اس سے اچھا اعمال۔ اچھا یہ بتائیں، اس عمل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ عمل ٹھیک ہو؟ قرآن و عمل سنت کی عامل تعلیم۔ الصالحات۔ پہلی بات ایمان ہے، اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں مت کیا کریں۔ عمل وہی ٹھیک ہوگا جو عین اس ایمان کے مطابق ہوگا جو ایمان اسلام چاہتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید رسالت اور آخرت ٹھیک نہیں ہے تو عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لہذا ہر عمل اسی وقت عمل صالح ہوتا ہے جب وہ اس ایمان جو اللہ رسول اور آخرت پر ہے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل صالح ہے، وہ کام آئے گا۔ یہ تھی دوسری حدیث، اور تیسری حدیث ہے، بڑے غور سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیج نمبر 8 پہ آئیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب اگر نعوذ باللہ ہم نے اپنی اولاد کو وہ دعائیں نہیں سکھائی، ہائے ہائے، کاش آپ ذرا کبھی اس پہ غور کریں۔ جب میں اور آپ دعا مانگتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بھلا اس میں کون سی چیز ہے جو کتنی کی پیاری ہے؟ کون سی یہ چیز؟ کما ربیانی صغیرہ۔ رب ایکسیلنٹ کما ربیانی صغیرہ، میں کتنا بچپن میں سب سے کمزور سب سے گندا انسان کا بچہ ہے، اس رب کے کرم دیکھیں کہ اس نے ماں کے دل میں وہ محبت ڈالی ہے جو آپ خواتین خاص کر سمجھ سکتی ہیں، کہ اسی بچے کو صاف ستھرا کر کے جب وہ چومتی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے والدین پر اسی طرح رحم فرمائیں جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں محبت اور شفقت سے پالا۔ کاش میں اور آپ یہ دعائیں سمجھ کے کریں۔ صحیح حدیث میں ہے، بہت خوبصورت دعا ہے یہ۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اٹھائے گا نا، اور جن بچوں نے یہ سوچ سمجھ کے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے، وہ والدین حیران ہوں گے کہ یہ اس میرے اعمال نامے میں تو وہ کچھ لکھا ہے جو میں نے نہیں کیا، اور جس کے اجر کی وجہ سے مجھے جنت میں اللہ بھیج رہے ہیں۔ تو وہ اللہ سے سوال کریں گے، رب العالمین یہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری اولاد نے کی۔ سوچیں، اور یہ وہی اولاد کرے گی جو ہماری تربیت کر کے جائے گی۔ آپ یقین مانیں، میں جب اپنی اس والدہ کی حالت کو دیکھتا ہوں، جب اس نے مجھے پالا پوسا، آج بھی تہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں
اس لیے کتنی قیمتی ہے یہ بات کہ اولاد کو جہنم سے بچاؤ. کیوں؟ جنت میں مزہ آپ کو اس وقت آئے گا جب آپ کی اولاد بھی ساتھ ہوگی، اور وہ اولاد ساتھ ہوگی جس کی ہم نے ٹھیک تربیت کی ہے اور انہوں نے نیک عمل، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کیا ہے. بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. سر اس جی کو یہ بتائیں کہ ابھی دیکھیں نا، اگر ایک بندے کے 4 بچے ہیں یا 5 ہیں یا 2 ہیں، اب تو خیر 1 2 پہ ہی لوگ رکے ہیں، تو جو پہلے ہوتے تھے 6 بھی ہوتے تھے، جتنے بھی ہوتے تھے، تو ہر بچے میں وہ تڑپ کیوں نہیں ہوتی جیسے کسی کسی بچے پہ بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے والدین کے لیے، اور ہر بچے میں ویسی تڑپ نہیں ہوتی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ صاف ستھری ہے. ان والدین نے بچوں کی تربیت نہیں کی قرآن کے مطابق، ایک ہی وجہ ہے. اور اگر اس کو قرآن اور سنت، اگر بچے کو یہ پتا ہو کہ جنت میری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، تو اس ماں کو وہ ایسا ایسی دعائیں مانگے گا تہ دل سے نکلی ہوئی جو اللہ قبول کرے گا. یہ دیکھیں، یہ کم نہیں ہے. مال اور اولاد کا فتنہ آپ کو 8 پیجز کا ہینڈ آؤٹ مل چکا ہے، اور اس میں ساری تفصیل موجود ہے کہ فتنہ کیوں ہے. اس کے لیے آیات میں نے لکھوا دی ہیں، بچنے کے طریقے کیا ہیں. ایک سے ایک بڑھ کے طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے. جب ہم اپنی اولاد کو جانوروں کی طرح پالیں گے، بس ہمیں خیال ہے تو ان کی آسودگی، ان کے آرام، سکھ، چین اور دنیا کی بہتری. ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ان اولاد کو ہم خود بھی اللہ کے بندے بنے ہیں، اسی کی عنایتوں کا صحیح شکرانہ ادا کر کے جس نے یہ اولاد دی ہے، اس اولاد کو بھی اسی طرح پالیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. جی سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے خود اللہ کے بندے بنیں گے ہاں، تو یہ پھر نا. آج میں آپ کو بتاؤں نا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اب، کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ جی دیکھیں ہماری اولاد کو، دیکھیں کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم جیسے بن گئے. وہ بھائی، آپ تربیت کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی، پھر یہ بالکل بنیں گے. اور آج کیونکہ یہ بچے دنیا پرستی میں لگ گئے، جو اور دنیا پرستی کام ہے منکرین کا، مستکبرین کا، تو آج یہ انہی سے ہدایات بھی لے رہے ہیں، انہی کے ایجوکیشنل سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، انہی کے اکنامک سسٹم کو فالو کر رہے ہیں. ان کا سیرت و کردار کی طرف کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اللہ کے بندے بنیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھی اصلاح کریں اللہ کے حکم احکامات کے مطابق، اور اولاد کو، اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، تعلیمی اداروں میں ان میں بچے بھیجیں. دیکھیں نا، افسوس، صد افسوس کہ جو مسجدوں میں بھی بچے پڑھتے ہیں ان کی کردار سازی اور سیرت سازی کا کوئی مکمل بندوبست نہیں ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ سر صحیح بالکل بات ہے صحیح سر، کہہ رہے بالکل ہیں. صحیح ہے یہی سر، وجہ ہے ایسے ہی کہ ہے. یہ جو بچے بگڑے ہوئے ہیں نا، اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی بات کی توفیق عطا فرمائے. آج میں نے آپ کو یہ جو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے نا، کل میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں کہ مال اور جی اولاد میں انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. بچت قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس سے بچنے کے طریقے. اچھی طرح پڑھ کے آئیے. دیکھیں نا، قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھنا نہیں، قرآن کو پڑھ کے سمجھ پہ، اس پہ غور و فکر کر کے، پھر قرآن کی اس آیت کے بعد ایکسپلینیشن قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے. یہ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس مکمل ہے، مال 8 پیجز کا. تو برائے کر مہربانی اس کو پڑھیں، سمجھیں، سوال جتنے کل کریں، تاکہ میں اور اپنے، دیکھیں قیامت کے دن ہمیں بالکل اپنی اور اولاد دونوں کی جواب دہی کرنی ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور سر جی قرآن نے ایک کس سوال طرح، کرنا. جی سر فرمائیں. جی سر جی، سوال یہ ہے کہ آج جیسے دور جا رہا ہے، ہم کتنے ماحولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، تو سر جی آج ہماری مشقت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، جوان اولاد کے ساتھ بھی ہے. تو سر جی پھر اسی قدر ہمیں اجر بھی ملے گا نا، مطلب بالکل جتنا ہم محنت مشقت کریں گے. کمال کرتے ہیں آپ کو. تو اگر آپ نے محنت اس طرح کی ہے اور پھر اولاد دنیا میں پرستی میں لگ جاتی ہے،
آپ کو اللہ اجر کمی بالکل نہیں کرے گا. وہ اولاد کو اللہ ضرور پوچھے گا کہ جب تمہیں تمہارے والدین نے بھی سب کچھ بتایا اور میں نے تمہیں ساری چیزیں قرآن اور سنت میں بتا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تمہارے سامنے ہے، پھر ذمہ دار وہ ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ بھی ذمہ دار ہوں گے. آپ مجھے بتائیں ام عبداللہ، کیا میں اور آپ یہ چاہیں گے کہ ہماری اولادیں جہنم میں جلیں؟ چاہیں گے کیا؟ نہیں سر، کبھی ہرگز بھی نہیں، نہیں. کبھی بھی تو آج موقع ہے، آج وقت ہے کہ ہم وہ فرض ادا کریں. اسی لیے اللہ قرآن سورہ تحریم میں آیت کے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے، کو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. آپ نے کبھی سوچا ہے، یقیناً سوچا ہوگا، کہ یہ جو پہاڑوں پر قرآن نازل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی خوف سے پھٹ پڑتے اگر، اور انہوں نے انکار کر دیا. یہ وہی جہنم کا خوف ہے جس کو پہاڑوں جیسی اتنی بڑی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں لیکن عمل میں تمہیں آزادی ہے، چاہو تو کرو نہیں تو، اور نہیں کرو گے تو یہ ہے جہنم. اس جہنم کی ہولناکی میں دیکھیں قرآن کا کوئی صفحہ خالی ہے تو جس بات پر وہ ڈر گئے اور انہوں نے انکار کیا وہ جہنم ہے. آپ سوچیں کہ میری جو اولاد جو مجھے دنیا میں اتنی پیاری ہے، چند روزہ زندگی کے لیے تو میں وہ سب کچھ کروں، لیکن اس آخرت کے لیے جہاں اس کو جنت میں میرے ساتھ ہوگی، مجھے بھی سکون اور مزہ آئے گا، اور وہ بھی دائمی اور ابدی زندگی میں نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوں گی. تو کیا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ وہاں بھی اپنی بندوبست کریں اس دنیا میں، تاکہ یہ اولادیں وہاں ہمارے ساتھ ہوں، نیکی اور ہر قسم کی اصلاح کے لیے جو بھی کوششیں ہم کریں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جزاک الحمدللہ اللہ سر خیر جی، سر، الحمدللہ. دیکھیں، آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہے نا، کاش آپ اس کا ٹھیک ٹھیک استعمال کریں. آپ ذرا کل اور آج کے ہینڈ آؤٹس کو دیکھ لینا کہ قرآن بھی بشیر اور نذیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشیر اور نذیر. اور یہ جو آج کا ہے کہ مال اور اولاد کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر جہنم سے بچانے کے جو طریقے قرآن نے بتائے ہیں، سب آپ کے پاس موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین بندوبست کر دیا کہ ساری جو قرآن کے اندر آیات موجود ہیں وہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں. آپ خود بھی پڑھیں، سمجھیں، اپنی اولادوں کو بھی جہنم اور جہنم کی آگ، اس ابدی اذیت سے بچائیں، اور ہم بھی اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے. آمین ثم آمین. سر، یہ جو بشیر النذیر کا ایک میں پوچھنا چاہتی ہوں، تو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 22، جی 122، جی سورۃ توبہ کی، ذرا آپ اس کو تھوڑا سا کر دیں گے کلیئر؟ جی 122. جی. اچھا، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ بھی کرتا ہوں. 122 یہ آخری آیت ہے سورۃ توبہ کی. آپ وہی اسی آیت کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں سر جی، آخری تو نہیں ہے 122. سورۃ توبہ کی اس کے بعد بھی ہیں سر ہاں آیتیں نا کچھ. 126 تک ہیں، ٹھیک ہے. جی. اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیں، میں ترجمہ کر کے پھر اس کو کھولتا ہوں. بسم اللہ جی. الرحمن الرحیم. پہلے میں پوری آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کیوں نہیں ہوا ایسا کہ مومنوں میں سے ایک گروہ نکلتا. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ یہ گروہ کیا کرتا، یہ نکل کر دین کو سیکھتا. ہر گروہ نکلتا، منہم ان میں سے، طائفۃ ایک گروہ، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین میں
سمجھتا، دین کا تفقع حاصل کرتا، اور تفقع کر کے وہ واپس آتا، پھر کیا کرتا؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر وہ واپس سیکھ کے آتا اور اپنی قوم کو ڈراتا، اذا رجعوا علیہم، جب وہ ان کے پاس واپس آتا، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کر دی کہ ایک، دیکھیں نا دعوت کا طریقہ، یہ سارے بندے تو جا نہیں سکتے، تو اگر میرے کئی بچے ہیں تو میں ایک بچے کو وقف کر دوں تاکہ وہ جو ہے وہ پوری طرح دین کو سمجھ کے تعلیم حاصل کر کے آئے، اور پھر وہ اپنے گاؤں یا شہر جہاں بھی میں ہوں وہ اس اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو بھی سمجھائے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا حکم ہے اللہ کا، یہ یہاں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ آنے چاہیے، اور ایسے مدارس ہونے چاہیے جہاں دین پوری طرح سیکھ کے وہ جائیں، اور پھر اسی دین کی نفاذ، اسی دین کی تعلیمات، اسی دین کے احکامات لوگوں کو کھول کھول کے بتائیں۔ آج جو مدرسے ہیں ہمارے، وہ یہ کام ہرگز نہیں کر رہے۔ یہ لوگ جو یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں بہت بڑی تعداد جا کے مسجدوں میں امام بن کے پیسے بناتی ہے، تنخواہیں لیتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا داری میں بس آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ہمیں نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی پوری اسمبلی جو ہے، قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، 108 بخار ہوا ہے، وہ جو قانون اور پاس، تھوڑا بخار تو نہیں تھا نا، پتا نہیں نس کیسے نہیں پھٹی، آخر میرا حال ہے پھٹ گئی اس کی، کیونکہ جی وینٹیلیٹر۔ کیا ہوا؟ سر یہ ان کا مائک کھلا ہوا ہے۔ مائک کھلا ہوا ہے زکیہ صاحبہ کا۔ ذکیہ صاحبہ ذرا خدا کا خوف کریں، آپ اتنے سینئر ہیں۔ اچھا، اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ دین کو سیکھنے اور جی دین سر، کو قائم جزاک اللہ کرنے اور خیر۔ پھیلانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، امت مسلمان کیا ہو رہا ہے۔ سر جی ایک جی سر، سوال ہے۔ جزاک اللہ خیر، جی اللہ پاک آپ فرمائیں۔ کو سر جزا جی خیر۔ جو فرمایا گیا کہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، سر جی پھر یہ داعی الخیر جو ہے وہ بھی نذیر کے اس میں آئے گا آپ کا سوال کیٹیگری؟ کلیئر نہیں ہے، پھر بولیں۔ سر جی یہ جو ہے لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، تو سر جی دو پھر وہ الگ باتیں ہیں۔ لیتفقہوا فی الدین، وہ پوری دین میں فقاہت، سمجھ بوجھ پیدا کریں، مدرسے ان کو سکھائیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ عقائد اور اعمال صالح ہیں۔ اعمال صالح میں سب سے بڑی کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ کا اپنا عمل ٹھیک ہونا چاہیے، اور عمل میں اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے۔ آپ پوری طرح فضائل اخلاق سے آراستہ ہوں، اور رذائل اخلاق نام کی چیز آپ میں کوئی نہیں ہو، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی۔ تو تفقہ الدین کا یہ ہے دین کی فقاہت۔ اور اس کے بعد لینظروا قومہم کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ واپس آئیں، آگے اذا رجعوا کا لفظ موجود ہے کہ واپس جب گاؤں میں اس جگہ پہ آئیں، شہر میں، محلے میں، تو وہ پھر دین کا کام کریں، بالکل لوگوں کو اسی طرح جس طرح وہاں سیکھا ہے مدرسے میں، آ کے سکھائیں۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر جی وہ بات سمجھ آ گئی جو میں پوچھ رہی ہوں، وہ یہ کہ جیسے فرمایا گیا نا کہ قرآن بھی نذیر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو لے کر چلیں گے آگے ہم، تو وہ جو داعی الخیر ہوگا وہ بھی نذیر کے کیٹیگری میں ہوگا؟ دیکھیں، آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ یہاں جو آیت میں نے 122 بیان کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے کا سارا طریقہ بتا دیا ہے ایک آیت میں۔ نذیر اور بشیر دوسری چیز ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ نذیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے اس دین پر عمل نہ کیا اور تم نے دنیا داری اور اس میں زندگی گزاری تو انجام برا ہوگا، اور اگر تم نے اس کے مطابق زندگی گزاری
عقیدہ بھی تمہارا قرآن و سنت والا، عمل بھی تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق، تو پھر تمہیں بشارت ہے تمہارے لیے جنت کی۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ کل جزاک ذرا اللہ خیر تیاری سر۔ کر کے آئیں، یہ ہینڈ آؤٹ پڑھ کے آئیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ مال اور اولاد کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، ہمارے کیا فرائض اور ڈیوٹیز ہیں، تاکہ ہم ان کو کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں، اور آخرت میں یہ اولادیں جہنم میں جلنے کی بجائے جنت میں ہمارے ساتھ ہوں۔ آمین ثم آمین سر، انشاءاللہ ضرور صبح کو اللہ پاک توفیق دے ہم لوگوں کو سب کو۔ میں یہ ایک بات کرنا چاہتی تھی، میں نے کہا لوگوں میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ صدقہ زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ مدرسوں پہ ہی نہیں لگتی ہیں، غریب لوگوں پہ بھی لگتی ہیں۔ ہر کوئی جو کچھ منت مانے گا، جو کچھ صدقہ یا زکوٰۃ ہوگی، جا کے مدرسوں میں دے آتے ہیں، اور پھر مدرسوں میں استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر ان لوگوں میں ایک لالچ پیدا ہو جاتا ہے۔ مدرسے جو ہے وہ دین کو ذکیہ صاحبہ میری بات سنیں، کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس پریفرنس سے یہ، یا کس ترجیحات کی بنیاد پر یہ ہمیں زکوٰۃ اور زکوٰۃ دینی چاہیے؟ جی سر، کیا یہ لوگوں کو بس یہ وہ سمجھانا لوگوں کو ضروری تو ہم سمجھائیں گے، میں نے آپ کو بھیج دیا ہے، ہینڈ آؤٹ آپ کے ہے۔ پاس موجود ہے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات کن لوگوں کا حق ہے۔ یہ جا کے مسجد رسوں میں پھینک آنا، یہ اللہ نے قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا اللہ کہ آپ نے جی کیا اس زکوٰۃ اور صدقات کو اسی طرح استعمال کیا جس طرح قرآن میں نے بتایا، یا اپنی مرضی سے چلاتے رہے؟ جی سر، تو بات کو سمجھیں اور سمجھائیں تو بات کلیئر ہوگی۔ جی تو سمجھاتے ہیں سر، بہت دفعہ بتایا ہے کہ نہیں، یہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں بچے، اور آج کل تو قرآن کے باقاعدہ ساتھ جوڑیں لوگوں کو، آپ قرآن کے ساتھ نہیں جوڑ رہے لوگوں کو۔ قرآن کہیں کہ بھائی پڑھ لو، یہ ہے حدیث، یہ ہے سورت نمبر، یہ آیت نمبر، جیسے میں نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اگر کریں گے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی، آپ نے ان کو رائٹنگ میں دے دیا کہ یہ ہے حکم، اب اس کے خلاف ورزی کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ آپ حق تو ادا کریں، ہم حق نہیں ادا کر رہے، آپ سر یقین مانیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، مسجدوں کے امام اتنے غلط بات کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں بس جی مسجد آپ نے پیسہ خرچ کیا، اور دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ حرام کا یا حلال کا ہے۔ جی حرام کا اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتا، بالکل، دینے والے کا فرض ہے کہ وہ آنکھیں کھول کے دے۔ اور اللہ ہدایت دے لینے والوں کو بھی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق آمین۔ دے، اور ہم لوگ کے اولادوں کو، اور یہ دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو حق ہے وہ حق ہے، اور جو نہیں ہے وہ بس اس کو سمجھیں کہ کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو، چھٹیاں آ رہی ہیں، اپنے اس درس میں ساتھ بٹھائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک توفیق دے ہم سب کو۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔